واقعی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، واقعی اس وقت صرف اللہ اکبر ہی نکلتا ہے، اور ایسی خوبصورت آواز اور انداز کسی اور کا کہاں ہو سکتا ہے۔ حسان بن خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو توفیق دے، اور اسی طرح آپ کی یہ خوبصورتی، یہ آواز، یہ ادائیگی، اور جس احساس کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ آپ کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور توسیع عطا کرے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں ہم اتنی اچھی آواز سن رہے ہیں اور یہ کلام سن رہے ہیں، اور آج کے دن خصوصی طور پہ، کیونکہ آج کے دن کے ایک مختلف جذبات ہیں۔ عید الاضحیٰ سے پہلے جس طرح حج کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے جب دور گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر حج کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی یہ دھڑکن ہے، ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہے، ہم بھی یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ عمرے پہ جا چکے ہیں، وہ حج کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ جا ہی نہیں پائے، ان کی زندگی کی خواہش ہی یہی ہے۔ اور جمعے کے دن اور پھر حج کی بات، اور پھر جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو بڑا ہی مزیدار سا یہ کمبینیشن ہے۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور جس طرح میں نے بات کی مفتی صاحب، جمعے کا دن ظاہر ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور آج تو ہم حج کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، حج اکبر، تو کیا فرمانا چاہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واتم الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بچانے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو گناہ کرنے کے باوجود معاف کر دینے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ زندگی اس کی نافرمانی میں گزرتی رہی، خطا پہ خطا کرتے رہے، وہ عطا پہ عطا کرتا رہا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ زمانہ مل کر برباد کرنا چاہتا ہے اور میرا پروردگار مجھے کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عطا کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، سکون دینے والا ہے۔ اس وقت تمام پوری کائنات، اور بالخصوص پاکستانی قوم، میں اپنے تمام بھائیوں سے اور میں اپنی تمام بہنوں سے بات کروں گا۔ دیکھیں، گاڑی، گھر، بنگلہ، ہماری خواہشات مستقل بڑھتی جا رہی ہیں، مگر آپ کسی مریض سے جس کو کڈنی کی تکلیف، وہ ڈائلسس کے لیے جا رہا ہو، وہ V8 کے گاڑی میں بیٹھا ہو، 2.5-3 کروڑ کی گاڑی، اب اس سے پوچھیں سکون میں، تو کہے گا نہیں، بہت تکلیف کے اندر ہو۔ تو 2.5-3 کروڑ کی گاڑی بھی اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ وہ آدمی جو انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہے، وہ 5 کروڑ کے گھر میں بیٹھا اور 1 لاکھ کے بیڈ پر اس سے پوچھیں سکون ہے، تو کہے گا رات میں نیند نہیں آتی۔ تو مطلب سکون کچھ اور ہے۔ اور میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن، اللہ کے ذکر میں، اللہ کا جو ذکر ہے نا، یہ سکون دیتا ہے۔ کچھ نہ ہو نا تو احساس ہوتا ہے وہ ہے نا، اور جب وہ نہ ہو تو سب کچھ ہو، تو پھر لگتا ہے کہ بندہ اندر سے ادھورا ہے۔ جسم پہ تو توجہ دے دی۔ جو آج میری بہن نے سوال کیا نا کہ کیا کہیں گے جمعے کا دن اور آج حج کے دن، اگر جسم کو انسان بھرتا رہے نا، تو جسم بھرنے کے باوجود بھی انسان کا جو جسم ہے وہ خواہشات مانگتا رہتا ہے، مگر اگر روح طاقتور ہو جائے نا، تو جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق میرے ساتھ ہے۔ زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگہباں ہے تو میرا۔ اور آج کا دن کتنا اہمیت کا دن ہے کہ سید الایام، جو دنوں کا سردار، اور آج کے دن کی خاصیت یہ۔ اچھا، ابھی میں حج کو تھوڑا سا الگ کر دوں نا، صرف جمعے کی بات کروں، تو یہ وہ دن ہے بہن حسان بھائی کہ میں رب سے پکاروں۔ ابھی دیکھیں، مستقل نافرمانی کر رہا ہوں، اس کا ناشکرہ پن کر رہا ہوں، وہ عطا دے رہا ہے مجھے، کوئی ایک گلاس ٹھنڈی جگہ پہ بٹھا کے پانی پلا رہا ہے، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، بڑا ہی بے ادب انسان تھا۔ میں نے اس کو اتنی گرمی میں ایک جگہ بٹھایا اور پانی دیا، ٹھنڈا پانی دیا، اور اس نے جاتے ہوئے تھینک یو جزاک اللہ نہیں کہا، جو زندگی بھر کھلا رہا اور پلا رہا ہے، اس کے باوجود خطا پہ خطا ہے۔ اور آج کے دن میں نے کہا پروردگار، زمانے ٹھکرا دیا، اب صرف ایک ہی تیرا در ہے، پروردگار معاف کرتے ہیں، تو آنسو بعد میں گریں گے، میرا خالق پہلے معاف کرے گا۔ اور آج کے دن میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہوتی ہے۔ اب آ جائیں حج پر۔ حج ہے کیا؟ حج کون لوگ ہیں کہ جن کو اپنے رب اپنے پاس بلاتا ہے؟
یاد رکھیے گا، ناظرین سے بھی کہوں گا، بہن آپ سے بھی کہوں گا، آپ کے گھر میں اس دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں، اور جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اپنا گھر کا دروازہ کبھی نہیں کھولتے. تو آج اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے. کیا خوش نصیب لوگ، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو رب نے بلایا. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے للہ، اللہ کے لیے حج کرے گا. زمانہ جانتا ہے کہ حسان میاں حج پہ جائیں گے، نصرت بہن حج پہ جائیں گے، میں حج پہ جاؤں گا. اس وقت دوست احباب واپسی میں بھی ہار پہنائیں گے، مبارکباد دیں گے. اس وقت اپنی نیت کو بچا لینا یہ بڑا امتحان ہوگا کہ میں جا صرف اللہ کے لیے ہوں، اللہ مجھ سے مان جائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ حج کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم کے بدلے 700 حرم کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 700 حرم کی نیکیاں. پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ 700 حرم کی نیکیاں؟ فرمایا ایک نیکی حرم کی 1 لاکھ ہے. تو اللہ ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص اللہ کے لیے حج کرے وہ واپس اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر وہ اللہ کے لیے، فقط اللہ کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ 400 آدمی کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. اچھا جی، اگر وہ اپنے رب کو منانے کے لیے کیا درجہ ہے، مقام ہے. نبی کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہوں، 400 لوگ، یا رسول اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اور اللہ کے نزدیک اللہ نے یہ مقام رکھا ہے کہ جو شخص جہاد کرے شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، وہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم حج کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. تو آج کے دن اور بالخصوص جمعے کے دن اور حج کے دن سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے، مجھے آج تہیہ یہ کرنا ہے کہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی آج کے بعد دوبارہ ایسی زندگی گزاروں گا نہیں. دوسرا یہ کہ میں استغفار کرتا رہوں اور میں ایسے کام کروں گا کہ جس سے اللہ کی مخلوق ناراض نہ ہو. یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے. یہ آپ صرف حاجیوں کے لیے کہہ رہے ہیں یا باقی تمام لوگوں کے لیے؟ پوری کائنات کے مسلمانوں سے بات کر تو رہا ہوں. اگر آج یہ وہ لوگ جو حج نہیں کر سکیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہے ہیں، وہ بھی یہ دل سے تہیہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے گا. بالکل کرے گا. اور جب ہم یوم عرفہ کی بات کریں گے انشاءاللہ اگلے بریک کے اندر، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کا دن ہے کتنا اہم. میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے بہت سی بات کی کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پوچھا، قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے والفجر ولیال العشر. اچھا، جس کی قسم اس وقت پرائم منسٹر اٹھا لے تو بات وزنی ہوگی. ہاں بالکل بالکل ہوگی، ہے نا. پریزیڈنٹ اٹھا لے تو بات ہم کہیں گے یار ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے تو کتنی اہم ہے. اور جس کی قسم اللہ اٹھا لے، اللہ اکبر. کیا بات. اور جس کی شان میرے نبی بیان کر دیں. اللہ کہتے ہیں اس مہینے میں والفجر ولیال العشر، ہمیں قسم فجر کی کہ جب طلوع ہوگا، اور ہمیں ان 10 راتوں کی قسم. ان راتوں میں آپ نے سوال کیا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے، آج کی رات انتہائی اہمیت، کل کی رات انتہائی اہمیت. اگر کوئی شخص جاگتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے شب قدر کو پا لیا. سبحان اللہ. اور شب قدر میں جانتے ہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے. آج کی رات گھومنے پھرنے کی نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو منانے کی ہے. رب کو منانے کی. اچھا، ساتھ میں کیا روزے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے ان ایام میں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بہن. اب اس کی فضیلت سن لیں. آج کے ایک قطع کلامی ہوتی ہے، ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد آپ اس کی فضیلت بھی ایک بتائیں. سوال اور بھی ایڈ کریے گا اس میں. اب یوم عرفہ کے حوالے سے، عرفہ بھی اور یہ جو روزہ رکھنے کے حوالے سے، یہ دونوں چیزیں آپ ہمیں بیان فرمائیے گا. اس بریک کے بعد بڑی ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بڑی ہی خوبصورت اس وقت گفتگو چل رہی ہے. آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کس طرح سے کر سکتے ہیں جو ہمارے دل کو بھی سکون دے؟ اور یوم عرفہ کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب بیان فرمائیں.
نے بہن سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کی، تو جو شخص ان 10 کو ہم نہیں رکھ سکتے، 10 11 12 نہیں رکھ سکتے، اس سے پہلے اس سے پہلے تو 1 سے 9 ذی الحج تک جو شخص روزہ رکھتا ہے اسے ایک روزہ رکھنے کے ثواب کتنا ہوگا؟ اس کو 1 سال کے برابر ثواب عطا فرمائے. یعنی کہ جس نے 9 روزے رکھے تو گویا اس نے 9 سال کے برابر روزے رکھے. اور جس نے ان راتوں میں قیام کیا، حدیث کے مطابق اللہ اسے شب قدر لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اور لیلۃ القدر کا ثواب 84 سال کی عبادت کے برابر ہے. یعنی امت مصطفیٰ کے لیے رب ذوالجلال نے رحمتوں کا ایک پیکج دیا ہوا ہے. بے شک. اچھا مزے کی بات یہ، رب چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں آئے، بندہ جانے کو تیار نہیں ہے. اور پھر اب بات چل رہی تھی یوم عرفہ کی، اور آپ کہہ رہی تھی کیا پڑھنا چاہیے. میں قرآن سے پوچھوں پروردگار عالم کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بس تم میرے پاس آ جاؤ، میری رحمتیں تمہارے پاس آ جائیں گی. تم میری بارگاہ میں جھک جاؤ، ساری مشکلات کو ہٹا دوں گا، تکلیف کو. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام کرو. اچھا آج سورہ رحمان پڑھوں گا تو رب کی رحمتیں آئیں گی. سورہ ملک پڑھوں گا تو قبر کے عذاب سے بچوں گا. اور سورہ بقرہ پڑھوں گا. اس وقت ہر گھر میں تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، بچے نافرمان ہیں. تو اگر میں نبی علیہ السلام کی احادیث سے پوچھتا ہوں تو مجھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جواب دیتی ہیں. سورہ بقرہ وہ ہیں کہ پڑھنے سے تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو آج جمعے کا دن، کیونکہ یہ کافی ماشاءاللہ 2.5 پارے پہ کی ہے سورہ بقرہ، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات، کیا یہ صحیح فارمولہ ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا. اصل میں ہماری پوری پاکستانی قوم مجموعی طور پہ شارٹ کٹ چاہتی ہے. ہاں شارٹ کٹ، بالکل. یہ بھی بڑا لگتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس وہ آپ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھ لیں، اور بس اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. آپ کو تمام چیزیں پوری چاہیے اور رب ذوالجلال معاف کرنے والا. دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سورہ بقرہ پڑھنے کو کہا ہے، موبائل پہ چلانے کو نہیں کہا. ہاں سننے کی فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں، تو آپ شروع کا حصہ پڑھ لیں، آخر پڑھ لیں، یقین اللہ رحم فرمائیں گے. مگر میرے نبی کی جو احادیث ہیں وہ اول پورا پڑھیں آپ. ایسے ہی سپارہ روز بھی اگر آپ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں تو وہ مکمل ہو جاتی ہے. جی اچھا یوم عرفہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصور کے اندر احادیث میں جاؤں، پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کی فضیلت ہے کیا؟ اللہ اکبر. میرے رب فرماتے ہیں اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق تجلی فرماتا ہے یوم عرفہ پر. اب تو تصور کریں کہ ایک ہی لباس کے اندر سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر غریب، اسٹیٹس کیلیبر سب ختم ہو چکا ہے. ایک ہی لباس کے اندر ہیں اور ایک ہی کلمہ ہے. نہ زبانیں الگ الگ بولنے والے، کلمہ ایک ہی بولنے ہیں. لبیک پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک پروردگار میں حاضر ہوں. مرد چھوٹا بڑا امیر غریب ساری ہر چیز ختم ہو چکی ہے اور ہر بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے. ایسے میرے نبی فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتے ہیں اور فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں. کیا انداز ہوگا کہ میرے رب سارے فرشتوں کو جمع کریں. ما اراد ہؤلاء ما اراد ہؤلاء، دیکھو میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب پروردگار فخر فرماتے ہیں تو جتنے لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور میدان عرفات والے کسی کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. خواجہ فضیل ابن ایاس رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ میدان جب حج کرنے گئے تو کہنے لگے میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی، وجد میں آ گئی، میری دعا قبول ہو گئی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم چلا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ کہا یار اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس جائیں اور ایک ہی بات کریں اور گڑ گڑائیں تو دنیا دار عطا کر دیتا، وہ تو خالق اور مالک ہے. اتنے بندے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے، میرا دل کہتا ہے آج جو مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دے گا. تو پہلی دن آج حج یوم عرفہ ساری فضیلتیں جمع ہو چکی ہیں. اچھا یہ میدان عرفات کی بھی کوئی اہمیت ہے نا؟ اور اگر میں تصحیح فرما دیجیے گا، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ حشر کے میدان سے بھی سبحان اللہ اس کی ایک کنیکشن ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے عرفہ یعرف، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچانا. روایت میں آتا ہے یہ کہ یہاں بی بی یعنی حوا علیہ السلام اور
جناب آدم علیہ السلام ملے تھے اور ایک دوسرے کی پہچان ہوئی تھی. اور کل بروز قیامت جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو جس جگہ ہمارا حشر ہوگا وہ میدان عرفات کی جگہ, میدان عرفات, اور میدان عرفات کے اندر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس زمین پہ اس جگہ پر اللہ نے مجھے آپ کو ہمیشہ بار بار لے کے جائے, ہر سال لے کے جائیں, آمین. لیکن وہاں جائیں تو دیکھیں اس بات کو بھی دل میں رکھیں. مطلب میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ جب انسان اس میدان میں جائے تو اس چیز کا خیال رکھے کہ یہی وہ میدان ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دن یا ڈے آف ججمنٹ ہم کہتے ہیں یا حشر کا دن کہتے ہیں, جس طرح بھی آپ پکاریں یا یاد کرنا چاہیں, اس دن ہم اسی میدان میں کھڑے ہوں گے اور دعا کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جب اس دن اس میدان میں کھڑے ہوں تو ہم پہ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ حسان بن خورشید موجود ہیں, ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. اور مفتی صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیونکہ زندگی کی مشکلات ایسی ہوتی ہیں, اس میں کچھ باتیں دل کو تقویت فراہم کرتی ہیں. اور ایک بات جو میں نے ان سے سنی تھی, اور آج جو مشکل دور ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے دلوں کو سکون شاید دے سکے, کہ جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو امیروں سے پہلے غریب جائیں گے. اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دیجئے اور پھر آگے ہم کلام سنیں گے. حسان, آپ کی بات سے ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اما عائشہ سے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے, بعد از وصال حضور کے. میں ہمارے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 3 دن تک حضور کو روٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دی, امتحان تھا. تو 3 دن کے بعد جب آپ کو روٹی ملی نا, حضرت عمر فاروق بھی سامنے ہے, فرمایا عمر اللہ ان نعمتوں کا ہم سے حساب لے گا جس پہ عمر فاروق کے آنکھوں سے آنسو نکل چکے تھے. اللہ اکبر. 3 دن کے بعد روٹی. آج ہم جتنے غریب کا بھی حساب لے گا, اور وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایسے اشارہ کرے نا تو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں, ایسے اشارہ کریں تو سورج کو پلٹا دیں, درخت کو اشارہ کریں تو وہ چل کر آ جائے. وہ میرا نبی کہہ رہا ہے جو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, کہ عمر اللہ اس کا حساب لے گا. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. پوری غریبوں کے لیے, غربا کے لیے حضور نے فرمایا 500 سال پہلے عمرہ کھڑے ہوں گے لائن میں, اور ان سے 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ دخول جنت فرمائیں, ان کا جنت میں داخلہ فرمائے گا. یہ کہیں گے پروردگار, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جا رہے ہوں گے حساب ہوگا کہ ہاں تمہارا حساب ہوگا, فرشتے پوچھیں گے تو کہیں گے کون سا حساب و کتاب. انداز یہ ہوگا, حدیث میں آتا ہے کون سا حساب و کتاب, اور بھائی ہم جے بھی اللہ کے لیے مرے بھی اللہ کے لیے. اللہ فرمائے گا یہ ہمارے بندے پروٹوکول کے اندر جنت میں لے کے آ جاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا کہنے اور کیا بات ہے. اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو مفتی نور رحمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ہم سب مل کے دعا کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنی امت پر, اپنے حال پر, اپنے لوگوں کے حال پر اور اپنے وطن پاکستان کے لیے دعائیں کر سکیں. اس وقت میں آپ سے وداع لیتی ہوں. نصرت حارث ٹیم کو آپ اجازت دیجیے, آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. عید کی پروگرامنگ آپ ملاحظہ فرمائیے گا, اور دعا میں ہم سب شریک ہوں گے. اس کے بعد پروگرام اختتام ہوگا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ خالق بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے, رازق بھی تو ہے, عطا کرنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ ہم سب پر خاص فضل و کرم عطا فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرما. اے اللہ جن کا روزگار ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے عزیز, جن کے چاہنے والے بیمار ہیں, اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی برکت سے, آج کے دن کی برکت سے, اے اللہ آج کا مبارک دن ہے, مبارک لمحہ ہے, مبارک مہینہ ہے, مبارک ایام ہے, مبارک ساعتیں ہیں. اے اللہ آج
حج کا دن ہے، اے اللہ جمعے کا دن ہے، اے اللہ تیرے پیارے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اے اللہ میدان عرفات میں کوئی جھکا ہوا ہے تیری بارگاہ میں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تہلیل میں ہے، کوئی تحمید میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہے، تجھے منا رہا ہے۔ جو بندہ تجھے پسند آ چکا ہے، جس کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اے اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی حالتوں پر رحم فرما، ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کی مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے بچا، اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما، اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی کی امت تنگ دستی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، اے اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمتوں والے فرشتے نازل فرما، برکتوں والے فرشتے نازل فرما، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے بد عملی کا نتیجہ ہے، اے اللہ یہ گناہوں کا وبال ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے، جو آزمائش ہے، اے اللہ ہم تجھے بھول گئے، تو نہ ہمیں بھول جا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، ہم سب تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بار بار مبارک سفر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، نہ جانے وہ لمحہ کب آ جائے کہ جب ملک الموت آئے اور ہماری روح قبض ہو جائے، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہاں بھی آسانیاں پیدا فرما، وہاں بھی آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ نیکیوں کو بدلہ یہاں بھی عطا فرما، وہاں بھی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ معرفت رسول نصیب فرما، اے اللہ ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، ہمیں شفاعت رسول عطا فرما، اے اللہ ہمیں شفاعت رسول عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے جو گوشے ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں وہ زندگی گزارنے والا بنا، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ایسی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آپ کے نیک بندے ہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنے والا بنا، اے اللہ جن پر تیرا فضل ہے اے اللہ ہمیں ان میں رکھ، اے اللہ جن سے تو ناراض ہے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ محمدہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔